بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ موجودہ دور میں ایک وبا یہ چل نکلی ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان تان دراز کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آفت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظیم جماعت کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کثیر تعداد میں ان پیاری ہستیوں کی شان میں آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر یہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے میرے محبوب کے صحابہ، بس اگر یہ ایسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، یا یہ ہدایت پا گئے۔ کسی مقام پر فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا ہے پرہیزگاری کا کلمہ، اور وہ اس کے بہت زیادہ حقدار ہیں اور بہت زیادہ اہل ہیں۔ اور کہیں فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسندیدہ بنا دیا ہے تمہارے لیے اللہ نے کفر کو، گناہ کو اور حکم عدولی کو۔ احادیث مبارکہ فضائل صحابہ کے اندر وارد ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوه غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم او کما قال۔ لوگو، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ بس جو ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ میری وجہ سے ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ یعنی حب صحابہ حب مصطفیٰ کی علامت ہے، اور بغض صحابہ بغض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلافت اور امارت کو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح کے بعد صحیح ہونا، حق ہونا تسلیم کرتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غوث پاک شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور متعدد علماء اسلاف اور صوفیاء کرام۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی لغزشیں اور خطائیں یہ بہتر ہیں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح آراء سے۔ حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورہ سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی مقرر فرمایا، کیونکہ آپ امین ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 163 احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں۔ آپ اس نسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی یعنی صالح ہیں اور خال المسلمین ہیں، امت مسلمہ کے ماموں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نسب والوں کو، اہل ایمان کو، اور اپنے سسرال والوں کو گالی دینے سے بھی امت کو منع فرمایا ہے۔ اور حضرت ابو سفیان حضور کے صالح ہیں، آپ کے والد حضرت امیر معاویہ حضور کے صالح ہیں، آپ کے والد حضرت ابو سفیان حضور کے سسر ہیں، آپ کی والدہ سیدہ ہندہ حضور کی ساس ٹھہرتی ہیں۔ اور وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ تبرکات تھے، تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک میں مجھے کفن دیا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک اور بال مبارک میری آنکھوں پر رکھے جائیں جب مجھے قبر کے اندر رکھا جائے۔ یہ اتنی شانوں والے حضور کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پر آپ سوار تھے، تو حضرت امیر معاویہ کا پیٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت رسالت کے ساتھ لگ رہا تھا، ٹچ ہو رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا یافتہ صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احکام شریعت میں فرماتے ہیں، من یطعن فی معاویہ فذالک کلب من کلاب الحاویہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں زبان تان دراز کرتا ہے، وہ تو جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ سے مشاجرات صحابہ کے متعلق سوال کیا گیا، صحابہ اکرام کے جھگڑوں کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے، تو ہم اپنی زبانوں کو ان کی مذمت سے آلودہ کیوں کریں۔ آج شوال المکرم کا پہلا دن ہے، عید الفطر ہے، جملہ اہل اسلام کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد کو بھی پختہ رکھیے، اور سلف کا عقیدہ نہ چھوڑیے، جو صاف بتا کر گئے ہیں اسی پر گامزن رہنا ہے، اسی پر کاربند رہنا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ رب تعالیٰ عقیدہ صحیحہ پر ہی قائم رکھے اور اسی پر ہی موت عطا فرمائے۔ حضور تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق مہر منیر کے اندر آتا ہے کہ آپ کو صحابہ اور اہل بیت کے متعلق جو شدت والا نظریہ ہے وہ پسند نہیں تھا، تعصب والا، اور خاص طور پر ایسا نظریہ کہ جس سے اور ایسی بات کہ جس کے ذریعے ایک کی تعظیم کرتے ہوئے دوسرے کی توہین لازم آتی ہو، یہ آپ کو ناگوار تھا۔